اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، دیگر جتنا بھی اسٹاف ہے، سب کو السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ ہر سال مانسون کا ایک سلسلہ آتا ہے پاکستان بھی، اور خاص طور پہ میرا صوبہ سندھ جو ہے وہ اس ریجن میں ہے کہ جہاں پہ مانسون کی جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہیں بارشیں، اس سال ہوئی ہیں، اگلے سال بھی ہوں گی، اس سے اگلے سال بھی ہوں گی، اور یہ قدرتی ایک پروسیجر ہے، اسی کے تحت یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، یہ بنیادی کام ہے۔ کچھ ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ذمہ داریاں وہ حکومتوں کو پوری کرنی ہوتی ہیں، اور جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ذمہ داری، اس کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری، لوگوں کی صحت، تعلیم، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومتوں پہ ہوتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اس صوبے کی حکومت گزشتہ 17 سالوں سے ایک ہی جماعت کی حکومت موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ایک طرف تو سیلاب کی سیلاب کے جو معاملات ہیں، وہ تباہ کاریاں ہیں، اس کو لے کر جو ہے سب کو کنسرن ہے کہ خیر و عافیت سے تمام معاملات ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ 2022 میں جس طرح کا نقصان ہوا تھا اس طرح ہو۔ آج کی تاریخ تک تو صورتحال بہتر ہے، اور اللہ کرے ایسے ہی رہے۔ میں بات کر لیتا ہوں شہر کراچی میں ہونے والی بارشوں میں، جو ابھی 2 دن پہلے ہی جس کا سلسلہ تھما ہے۔ ان بارشوں میں شہر کا انفراسٹرکچر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ، جو کہ پہلے ہی برباد تھا، وہ مزید برباد ہو گیا ہے۔ اس کی بہت ساری میں اگزامپلز دے سکتا ہوں، آپ تمام میڈیا حضرات نے خود اس کو وٹنس کیا ہے، اور پھر اس شہر کے کہیں کوئی ایک ایسی شاہراہ، اب یہاں پر اس شہر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ملٹیپل سیوک ایجنسیز جو ہیں وہ اس شہر میں ان کے پاس ذمہ داریاں موجود ہیں۔ کوئی سڑک ٹی ایم سی کے پاس ہے، کوئی سڑک کے ایم سی کے پاس ہے، کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ریلوے ہے، سول ایویشن ہے۔ مگر جب میں بات کے ایم سی اور ٹی ایم سی کی کرتا ہوں، اور پھر ان علاقوں کو دیکھتا ہوں جہاں پہ ان کی جوڈیسڈکشن ہے، جہاں ان کا جہاں ٹی ایم سیز جو ہیں وہ رن کر رہی ہیں، جہاں کے ایم سیز رن کر رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ سب نے اس بات کو وٹنس کیا کہ اس شہر میں جو بچی کچی سڑکیں تھیں وہ بھی اس بارش میں برباد ہو گئی ہیں۔ اور وہ برباد ہونے کی بنیادی وجہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہونا ہے۔ پہلی چیز، جو نمائندے یہاں پہ اس شہر میں موجود ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہونا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس صوبے میں کراچی سے لے کر کشمور تک ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام 2022 سے اس صوبے پر امپوز کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے آج آپ کے شہر تباہ حال ہیں، آپ کے گاؤں تباہ حال ہیں۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو پھر وہ یہی سلسلے ہوں گے جو آپ شہر کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں آپ نے خود ریسنٹ بارشوں میں دیکھا۔ اب لگاتے رہے الزام کہ یہ روڈ کے ایم سی کا ہے، یہ روڈ ٹی ایم سی کا ہے۔ اس نظام میں اتنی جانی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔ اس نظام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے عددی اکثریت کی بنیاد پر اس اسمبلی سے پاس کروایا۔ ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جو شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، ہم نے کیٹیگوریکلی اس مقامی حکومتوں کا جو نظام لائے تھے، جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ لائے تھے، اس کو جو ہے وہ کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا تھا۔ اس ریجیکشن کو جو 2022 میں کیا گیا، آج آپ کو شہروں میں نظر آ رہا ہے کہ روڈ برباد ہے، انفراسٹرکچر برباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے، لوگوں کے بنیادی مسائل حل کر سکے۔ اس نظام کو امپوز کرنے میں 2 جماعتیں، جن کا میں تذکرہ کروں گا، لازمی نہیں کیا تو زیادتی ہو جائے گی۔
کہ جب پیپلز پارٹی یہ نظام اس صوبے پر امپوز کر رہی تھی تو جماعت اسلامی نے ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہر جماعت کے در پہ گئی تھی, ہر جماعت کے در پہ گئی تھی, ان سے بات کی تھی کہ جناب اگر یہ نظام امپوز ہو گیا لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. نہیں مانی گئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بات, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تالی مار کے یہ بلدیاتی نظام کراچی سے کشمور تک جو ہے وہ امپوز کیا ہے. تو جتنی قصوروار اس تباہی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے, اتنی ہی قصوروار جماعت اسلامی بھی ہے, بینر مافیا. اس سارے شہر میں بربادی ہو رہی ہے اور یہاں پر صرف بلیم گیم کی صورتحال ہے. میں بسط احترام بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میئر صاحب فرماتے ہیں جی میرے پاس 105 سڑک ہے, میں اس کا میئر ہوں. 2.5 سال سے آپ میئر ہیں ماشاءاللہ, جب سے زبردستی جیسے بھی میئر آپ بن گئے 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے 2-2.5 سال تک آپ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے جناب. چھوڑیں باقی باتیں کہ ٹی ایم سیز کیا کر رہی ہیں, دیگر ادارے کیا کر رہے ہیں, کنٹونمنٹس کیا کر رہی ہیں. جناب ان 105 سڑکوں کا حال بتائیں کہ کیا ہوا ہوا ہے. 80% سے زائد کی ایم سی کے جو روڈ ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں. آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر رہے ہیں. تبلیغ اسٹارٹ ہے کہ جناب ٹی ایم سیز کام نہیں کر رہی ہیں. بھائی ٹی ایم سیز کام نہیں کر رہی ہیں, کام تو کے ایم سی بھی نہیں کر رہی ہے, نہ یہ نظام کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے 2022 میں پہلے یہ کہا تھا کہ جب آپ نظام یہ لا رہے ہیں یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے, یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, میں مثالیں دیتا ہوں, بری لگ جاتی ہے بات. ناتا خان پل کوئی درجن بھر سے زائد مرتبہ جو ہے یہ پل توڑا جا چکا ہے. ٹوٹ جاتا ہے نا بھائی, ٹریفک چلتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد دیکھیں, میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, بنیادی بات کروں گا. اس شہر میں جو پوڈری اور نشئی گھوم رہے ہیں نا, وہ میئر کراچی کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, نیچے سے سریا چوری کر رہے تھے. میئر کراچی کا بس جو ہے وہ ایک ایس ایچ او پہ بھی نہیں چلتا. یہ ہے ایسا لولا لنگڑا بلدیاتی نظام. ہر 15-20 دن 25 دن بعد جو ہے وہ نادا خان برج پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر باتیں کرنا جی آ جائیں چارٹر پہ کراچی میں, کراچی کے حق کے لیے سب اکٹھا ہو جائیں. عجیب سی بات ہے. آدھی بات کرتے ہیں وفاق جو ہے وہ صوبے کراچی شہر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. بالکل آئی ایگری, ہم ایگری کرتے ہیں آپ سے. وفاق نے بھی جو کراچی کو جس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے, میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے. مگر ایک زیادتی جو آپ کی صوبائی حکومت جس کے آپ ترجمان بھی ہے وہ کر رہی ہے, ذرا اس کے حق کے لیے آئے نا, بتائے نا کس ٹائم کس وقت آنا ہے, ہم آ جائیں گے والنٹری. یہ انفراسٹرکچر سیس کے پیسے شہر سے کلیکٹ ہوتے ہیں جناب. کب مرتضی وہاب صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے یہ انفراسٹرکچر سیس کے پیسے کے ایم سی میں دلوا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ڈیٹ اور ٹائم, میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. میری گاڑی, میں اپنی گاڑی میں لے کے چلوں گا آپ کو. پورا سچ بولیں یار, پورا سچ بولیں. پورا سچ نہیں بولا جا رہا ہے. 2 واقعات ہوئے. ایک ملیر ایکسپریس وے پہ صورتحال ہوئی, صحافی حضرات گئے, میں بھی گیا وہاں پہ, بری لگ گئی بات. بھائی اس صوبے کے وزیر اعلیٰ دیکھیں وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا. اگر کہیں پہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے, اگر اس پہ آبی گزرگاہ پہ جو ہے وہ ایکسپریس وے بنا دی گئی ہے, اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ایک ٹیکنیکل مسٹیک تھی, ٹیکنیکل مسٹیک ہے نا. میں کب بول رہا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی نے ایسا کر دیا. بھائی اس پروجیکٹ کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس نے ایک ٹیکنیکل مسٹیک کی ہے کہ آبی گزرگاہ پہ جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر ڈال دیا. اچھا وہ ڈالا بھی کیسے آپ کے سامنے پتہ ہے. ملیر ندی سے ہی بجری نکالی, کمپیکٹ کی, کنکریٹ پیڈ ڈالا, کارپیٹنگ کر دی, ہو گیا جی روڈ تیار ہو گیا. غلط بول رہا ہوں تو کیمرے کی آنکھ میں آپ کو سب دکھایا ہے. بھائی اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی. نہیں جی اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جناب آپ جب ڈیفینڈ کریں گے نا تو پھر کہیں دال میں کالا نہیں, پوری دال کالی نظر آئے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے. آپ کو بری لگ جاتی ہے بات, ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں. 2 دن پہلے ہب ڈیم کا کیا حل ہوا؟ 2 دن پہلے ہب ڈیم کا کیا حل ہوا؟ نئی کینال بنائی ہے, برباد ہو گئی جناب, برباد ہو گئی. اب اس کینال پہ ٹیکنیکلی نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے, سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں.
میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک کینال جو ابھی بنی ہے جس کا افتتاح آپ کے چیئرمین نے کیا جناب، آپ کے چیئرمین نے افتتاح کیا ہے، وہ اگر ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس سے سوال کرنا چاہیے تھا، نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دوبارہ بنا دیں گے۔ بھائی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، آپ کے گھر کا لایا ہوا پیسہ نہیں ہے۔ اگر ایک چیز ٹوٹ رہی ہے، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس پہ انکوائری کرنے کے بجائے، اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بنانے کے بجائے یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے حکومت۔ جب ڈیفینڈ کرتی ہے تو پھر دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی نظر آتی ہے۔ بھائی کیسے ٹوٹ گئی؟ اچھا اگر ٹوٹ گئی اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ وجوہات ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اسی وقت پتہ چلے گی جب وہ انکوائری کریں گے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ حکومت میں ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود ہے نا۔ میں تو آپ کے توجہ سے محمد بخش مہر صاحب اس کے وزیر ہیں میرے خیال سے، میں تو ریکویسٹ کروں گا محمد بخش مہر صاحب سے کہ جناب ان دونوں کے جو واقعات ہیں اس پہ انکوائری کریں، انکوائری تو کریں حکومت میں، پتہ تو چلے کس کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی تو فکس کریں۔ یہ کہہ دینا جی ہم ٹھیک کر لیں گے، بھائی کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ آپ نے گھر بنایا اپنا، اس گھر کی اگر چھت ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کے جو سپروائزر اس کو پکڑو گے نہیں؟ جن لوگوں نے کام کیا ان کو نہیں پکڑو گے یا ان سے وجوہات نہیں پوچھو گے؟ یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں۔ اور اس بارش میں تو انوکھا کام دیکھا، چیف سیکرٹری صاحب اپنی میٹنگ کر رہے ہیں، اور چیف سیکرٹری کا کام بارشوں میں یہ نکاسی اور ان سب کے چیزوں کو لک اپ کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی لگا دیا کام میں۔ چیف سیکرٹری کا کام یہ نہیں ہوتا ہے۔ میئر اپنی میٹنگ کر رہا ہے، وہی ادارے دوبارہ میئر صاحب کے پاس، چیف سیکرٹری میٹنگ کر رہے ہیں، وہی ادارے چیف سیکرٹری کے پاس، کمشنر کراچی میٹنگ کر رہے ہیں، وہی ادارے کمشنر کراچی کے پاس۔ یہ ادارے سارا دن میٹنگ کرتے رہیں گے تو کام کب کریں گے بھائی؟ کام کب کریں گے؟ پورا دن ان اداروں کو ویسے ہی لولے لنگڑے ہو چکے، ویسے ہی لولے لنگڑے ہو چکے، ان کو آپ نے میٹنگ میں لگایا ہوا ہے، عجیب ایک مذاق لگا ہوا ہے اس شہر میں۔ چیف سیکرٹری میٹنگ کرے، کمشنر میٹنگ کرے، میئر میٹنگ کرے، ڈی ایس پی میٹنگ کرے، ڈپٹی کمشنر میٹنگ کرے، اسسٹنٹ کمشنر میٹنگ کرے، سب لوگ میٹنگ کھیلنے کام نہیں ہو رہا۔ کام یہ ہو رہا ہے کہ ملیر ایکسپریس وے بہ جا رہی ہے، اب کینال بہ جا رہی ہے، شہر کے تمام روڈ برباد ہو چکے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اگر سب اچھا ہے جناب آپ اچھا بولیں، آپ خاموش رہیں، آپ نہیں بولیں ہمارے خلاف، ہم دیکھ لیں گے۔ ایک غیر جمہوری رویہ ہے، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، یہ غیر جمہوری رویہ ہے جناب۔ اگر صحافی حضرات وہاں گئے اور انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ ان کے پیچھے لگ گئے، آپ ان کے پیچھے لگ گئے، مطلب یار حد ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں۔ یہ سارے معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور لوگ دیکھیں سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن پروجیکٹ اناؤنس کرتی ہے حکومت، کسی کو بھی نہیں پتا ریڈ لائن کب بنے، مذاق ہے، قرضوں کے پیسوں سے لیا ہوا پروجیکٹ بربادی کے دانے پر ہے۔ سبزی منڈی سے لے کر سپورا اور تمام یہ پورا ایریا جو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آتا ہے، لوگ پریشان ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ پریشان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب کینال ٹوٹ گئی ہے، 35 دن سے پانی بند ہے، ڈسٹرکٹ کیماڑی کا، ڈسٹرکٹ ویسٹ کا، ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب کینال ٹوٹ گئی ہے، یہ ایکسپریس اور یہ سائیکل جو ہے وہ لگ بھگ 50 اور 60 دن پہ چلے جائے گا۔ بھائی کون آنسریبل ہے؟ کس سے سوال کرے انسان؟ لوگ پریشان ہیں۔ آپ حکومت ہے، سوال آپ سے بنے گا، آپ کو جواب دینا ہوگا جناب۔ اور اگر جواب دینا اتنا پسند نہیں ہے تو پھر حکومتیں چھوڑیں، آپ آنسریبل ہوتے ہیں کم۔ آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے نہ پوچھا جائے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ اگلے 2-3 سال میں بھی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک صاحب کی فرمائش پہ اس شہر میں ایک انڈر پاس بھی بنایا جا رہا ہے کریم آباد میں، 1.4 ارب روپے تھا، پتہ نہیں شاید 3.8 ارب روپے ہو گیا۔ یہ جو ایکسکلیشن آئی ہے پرائز کی، یہ جو ڈیلے آیا ہے، اس کی رسپانسبلٹی کس پہ جائے گی بھائی؟ یا صرف کہتے رہیں گے نہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں بنا لیں گے؟ بھائی رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ آپ جناب کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے پرائز ایکسکلیٹ ہوا، ایکسچیکر پہ بوجھ پڑا، اس کو سزا دے۔ یہاں سزا اور جزا کا کوئی میکینزم نہیں ہے، اسی لیے افسران بھی جو ہے وہ اور تگڑے ہو کر جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ یا حکومتی لوگوں کو جو ہے وہ ٹوپیاں پہنا رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ کریم آباد انڈر پاس بتا دیا، ریڈ لائن کا بتا دیا، کورنگی کاز وے کا حال آپ کے سامنے، پتہ نہیں کب بنے گا۔
بتا رہا ہوں. پھر بلیگ ایکسپریس میں بہ گیا, اس میں عجیب سی جلدی سمجھ میں نہیں آتا مجھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پکڑ رہی تھی ان کے افسران کو, اور یہاں تو ڈنڈے کے بغیر اب کام نہیں چل رہا. پھر سوال کر رہے ہیں نا, کیا کر رہے ہیں, کیا غلط کر رہی ہے؟ اگر عوام سوال کر رہی ہے, اگر صحافی حضرات سوال کر رہے ہیں, اگر اپوزیشن کی جماعتیں سوال کر رہی ہیں, تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ بھائی جمہوری نظام ہے, جمہوری حکومت ہے, آپ آنسریبل ہیں, آپ آنسریبل ہیں. اگر ہم کنال بہ گئی ہے تو سوال بنے گا آپ سے, آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ اس پہ انکوائری کریں. آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا محکمہ کیا وہ بس افسران کو عام تشکیل کے لیے رہ گیا کہ کسی کی جیب خالی ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے, لاؤ بھائی جتنا کمایا اس کا 5-10 نہ ملے, کیسی کام کے لیے رہ گیا اینٹی کرپشن کا محکمہ؟ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جو وزیر صاحب ہیں ان سے ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ جناب اس دونوں کیسز پہ انکوائری کریں. یہ کریم آباد پہ ڈیلے کیوں آ رہا ہے اس پہ انکوائری کریں, یہ کورنگی کالج میں پروجیکٹ نہیں بن رہا اس پہ انکوائری کریں. اور پھر ایک سارے 3-4 سالوں کے جو میں نے یہ پروجیکٹ جو ہالٹ پر ہیں اس کا اگر میں تذکرہ کروں تو اس سے کروڑوں لوگ آن ڈیلی بیسس ٹریفک کی اذیت کی, جو ٹریفک جام ہوتا ہے اس کی اذیت میں اذیت کا شکار ہوتا ہے, چاہے وہ ریڈ لائن ہو, چاہے وہ کورنگی کالج ہو. کل رات کی بات ہے نا, کریم آباد اور یہ سارے 6 گھنٹے لوگ پھنسے رہے. میں خود اس کے کشمیر کو 2.5 گھنٹے لگتے مجھے نکلنے. کیا مذاق لگایا بھائی, کیا مذاق لگایا بھائی. ایک جانب دیکھیں سوال کرنا ہمارا جمہوری حق ہے, ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. آپ کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے. اس شہر کا حال یہ کر دیا ہے کہ کوٹری کی ریٹ جو ہے وہ ریٹ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے میئر کراچی کو, میئر کراچی کو نہیں کر پاتے. اپنی 105-4 روڈیں وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہی ہیں. ٹی ایم سی کا حال یہ ہے کہ جماعتیوں کے پاس ہے, مطلب کیا بولوں میں ان کو, تو جماعت اسلامی کا حال یہ ہے ان کو مرے بغیر جنت میں جانا ہے, ان کو مرے بغیر جنت میں جانا ہے. ہمیں فنڈ نہیں ملتے, ہمیں فنڈ نہیں ملتے, حکومت ہمیں فنڈ دے. وہ جو اوجیٹی کے 27 ارب روپے تنخواہوں کے علاوہ بھی بچتے ہیں بھائی, یہی وہ فنڈ ہے جس میں پچھلی بلدیاتی حکومت میں جو ہے میئر کراچی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وہ بولتا رہتا تھا کہ اختیار نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, کام نہیں کر سکتے, تو آپ اس پہ الزامات لگاتے تھے. آج اپنے پہ بنی ہے تو جی فنڈ نہیں ہے, پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے. تو کیوں پیپلز پارٹی سے تالی مار کے جو ہے آپ نے بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا؟ 5 اور 7% کے مینڈیٹ پر بنی بیٹھی ہے یہ بلدیاتی حکومت اور باتیں کرا رہی ہے. میئر صاحب بصد احترام کراچی کے حق کے لیے جن جن حکومتوں نے کراچی کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق لینے کے لیے ہم سب اکٹھا ہیں. مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت سے انفراسٹرکچر میں جو پیسے بنتے ہیں شہر کراچی کے, اس کو لینے کے لیے کب وزیر اعلیٰ کے پاس جا رہے ہیں, کب کراچی کا حق لینے وزیر اعلیٰ کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسے معاملات میں جس انداز سے یہ بلدیاتی حکومت چلائی جا رہی ہے, یہ بلدیاتی حکومت لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرے گی. گورننس کے ایشو آئیں گے, اسی لیے جو باتیں اٹھتی ہیں صوبے کی پھر بری لگ رہی ہوتی ہے. آپ نے گورننس کے ایشو کو ریزالو نہیں کیا, لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ یہ سہولیات نہیں دیے, اسی کی وجہ سے یہ والی باتیں نکلتی ہیں تو آپ کو بری لگ جاتی ہے. تو آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. آپ اپنا قبلہ درست نہیں کیا ہے آج تک. اگر ایسے ہی سلسلہ رہا تو یہ دیکھیں لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے آپ کی حرکت و حرکات و سکنات کی وجہ سے. ان سب کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے, اور اگر نہیں کریں گے دیکھیں اس معاملے میں اسمبلی کا فلور ہو, ہم اس پہ ورکنگ آلریڈی کر رہے ہیں کہ جس موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے ہم اس میں امینڈمنٹ لانے جا رہے ہیں صوبائی کیونکہ اس میں جو لوپ ہولز ہے, اگلا بلدیاتی انتخابات سر پر ہے. ہم تو نظام کو ہی نہیں مانتے پہلی بات تو یہ, مگر کسی کو تو اسٹارٹ لینا ہوگا نا, کسی کو تو کام کرنا ہوگا. یہاں بہت ساری دعوے دار اور جماعتیں ہیں شہر کی جو اپنے آپ کو دعوے دار کہتی ہیں, ان کا دور تک تو خیر پتہ نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے ان سارے ایشوز کو لے کر جو ہے وہ اسمبلی میں بھی یہ سارے معاملات ٹیک اپ کرے گی. اور ہم چاہیں گے کہ دیکھیں لوگوں کو ریلیف ملے, لوگ پریشان ہیں.
लोग परेशान हैं, लोगों को आप पानी नहीं दे पा रहे, लोग सड़क से सफर करते हैं, वहाँ पे सड़क नहीं है, सड़क घूमने पे लगती है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वहाँ के हालात वैसे ही बड़े सख्त हैं इस पाकिस्तान के। ये सारे मामलात में अगर सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, सूबाई हुकूमत बढ़ के आगे नहीं आएगी, तो लोग फिर बुरा भला कहेंगे आपको, फिर आपको बुरी लगने लग जाती है बात। अजीब एक निज़ाम रखा हुआ है, दूसरा भी लगे हुए हैं फुटेजेस बनाने में, वज़ीर आला भी रोड पे निकले हुए हैं, मेयर भी रोड पे निकले हुए हैं, बाकी लोग भी रोड पे निकले हुए हैं, मगर ठीक कुछ भी नहीं हो रहा है। इन तमाम बातों का एक्सपेक्ट नहीं मिलना चाहिए कि जो निज़ाम हमारे सूबे पे इम्पोज किया गया उसमें इतनी ध्यान ही नहीं है, तो बजाय इसके कि ये सारी एक्सरसाइज हुकूमत के नुमाइंदे करें, आए मिल के बैठे इस बल्दियाती निज़ाम में जो खामियाँ हैं, जो कमी कोताही है, उसको ठीक करें। ये असेंबली का फोरम मौजूद है, हम इस पर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमातें उनके पास मेजॉरिटी है, तो सेंस प्रिवेल करेगा, मेरिट पे फैसला करने में पीपल्स पार्टी साइड जो है अगर इसमें अमली तौर पे काम करती हुई नज़र नहीं आए, तो फिर लोगों को बड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या इंटेंशन है इस शहर में। आप सबका बहुत बहुत जवाब दे दूँगा पूरा भाई। हकीकत इतनी है, मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें कही हैं, जितनी भी अभी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, सारे इंतजामी मसाइल बताए। मेरा तो मानना ये है कि इंतजामी तौर पे ये सूबा कोलैप्स कर चुका है, कोलैप्स कर चुका है। कोई एक महकमा उठा ले, 50 से 60% करप्शन नॉर्मल है जनाब, कहीं 80% तक की है, कहीं 80% तक की है। यानी कि अगर 10 रुपये का काम है तो 8 रुपये सरकारी बाबू जो है वो साइन करने की मद में जो है वो पूरे कर लेता है। नीचे आते कितने पैसे, 20 रुपये, 10 रुपये में 2 रुपये आते हैं। यहाँ करप्शन के रेट तो 50% से ऊपर है जनाब। मैं इंतजामी मामलात में जो बेरारवी हो रही है, जो बद इंतजामी हो रही है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मैंने तो कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं किया, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। अगर ये सीधी बात भी बुरी लग रही है तो लगती रहे बुरे, लगती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।